انسان پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات اور اتنے احسانات ہیں کہ انسان ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے اندر جتنے جوڑ ہیں تقریباً 360، ہر جوڑ کی جانب سے ہر روز ایک صدقہ بندے پر واجب ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء اور جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا کرے تاکہ اللہ کے یہاں سوال ہونے سے بچ جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ کل قیامت کے روز حساب کے میدان سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا، یعنی حساب کے میدان میں ہی رہے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے عمر اپنی کہاں گنوائی، کہاں اس کو ختم کر کے آیا۔ نمبر 2، جوانی کا سوال ہوگا، اپنی جوانی کہاں خرچ کر کے آیا، لوگوں کی حمایت میں خرچ کی یا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، دنیا کے اندر جو مال ہم نے تجھ کو دیا تھا یہ مال تو نے کس طریقے سے کمایا، جائز طریقوں سے یا دھوکہ دھڑی سے، یا چوری کر کے، کیسے کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا کہ دنیا کے اندر جو مال تھا اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا، ہماری راہ میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں، یا تو نے اس مال کو حد سے زیادہ خرچ کیا، جہاں اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا وہاں خرچ کیا، کہاں لگایا۔ اور 5واں سوال ہوگا انسان سے قیامت کے روز کہ جو علم ہم نے تجھ کو دیا تھا، جو جانکاری تجھ کو دی تھی، جو سمجھ تجھ کو دی تھی، اس علم پر تو کیا عمل کر کے آیا، کتنا اس پر عمل کیا۔ یہ 5 سوال انسان سے کیے جائیں گے نعمتوں کے بارے میں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملا جو کوڑھی تھا، کوڑھی بیچارہ زبان سے بھی گونگا، آنکھوں سے بھی اندھا، کان سے بہرا تھا۔ سیدنا عمر فرمانے لگے، اس شخص کو دیکھتے ہو، اس پر کوئی اللہ کی نعمت دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس پر تو بظاہر نعمتیں دیکھتی ہی نہیں ہیں، بیچارہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، کوڑھی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ پیشاب آسانی سے نہیں کر لیتا؟ کیا اس کو آسانی کے ساتھ استنجا نہیں ہو جاتا؟ کتنی عجیب بات فرمائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یعنی انسان کو ایک گلاس پانی اگر نہ ملے تلاش کرنے کے باوجود بھی اور پیاسا ہو، تب اس کو معلوم ہوگی قیمت ایک گلاس پانی کی، پھر وہ اللہ کا شکر اور احسان ادا کرے گا کہ مجھے پینے کے لیے پانی نصیب ہوا ہے۔ اور یہی ایک گلاس پانی جب نکالنے کا وقت آئے، یعنی استنجا کا وقت ہو اور بند پڑ جائے انسان کو، استنجا نہ ہو، تو کتنی تکلیف اور شدت اور پریشانی انسان کو ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان اس کو یاد آئیں گے کہ واقعی بہت بڑا انعام ہے۔ تو انسان ایک گلاس پانی پینے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اس ایک گلاس پانی کو نکالنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان کو شکر گزاری میں رہنا چاہیے، شکوہ شکایت سے بالکل بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق
سیدنا ابوبکر صدیق، تینوں پریشانی کے عالم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در پر پہنچے۔ کافی لمبا واقعہ ہے یہ، لیکن وہاں جب یہ پہنچے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور پیش کی، کچی اور پکی، اور پانی پیا ٹھنڈا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال کیا جائے گا، پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم بھوکے نہیں تھے، پریشان نہیں تھے ہم اور آپ، پھر بھی سوال ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا شکر ادا نہیں کرو گے؟ شکر تو ادا کرنا ہی پڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کرو۔ اس نے بھوکا نہیں مارا، کھانے پینے کو اس نے دیا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کی نعمت استعمال کرو، کھاؤ، تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ جب کھا چکو تو اللہ کا احسان ادا کرو، تعریف بولو اللہ کی، الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل۔ دعا پڑھو، اللہ کا احسان اور شکر ادا کرو۔ خلاصہ یہ ہے اس مختصر سی گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بندے پر اتنے زیادہ ہیں، ہر وقت شکر ادا کرنا چاہے تو انسان نہیں ادا کر سکتا۔ اتنے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے انسان پر نچھاور کر رکھے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔